نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. عزیزان محترم، سورۃ التحریم کا یہ کم و بیش آخری رکوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم جو ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ عذاب الہی سے محفوظ اور محمود رہ کر خوشگوار زندگی گزارے اور اس جہان سے کوچ کرنے کے بعد رب کریم کی نعمتوں بھری جنت کا وارث بن جائے۔ آج کے اس مختصر خطبے میں چند اعمال اور اسباب بیان کریں گے جن پر عمل پیرا ہو کر انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ پہلا سبب اور عمل یہ ہے خود کو جو ہے گناہوں سے بچانا۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ خود گناہوں سے بچنا۔ اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتا ہے اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتا ہے خشکی اور سمندر میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا تاکہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اس کا کچھ مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ خشکی اور تری سمندر وغیرہ میں جتنا بھی فساد ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں
فرماتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہم سے مخاطب ہوئے۔ فقال یا معاشر المہاجرین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، مہاجرین کا گروہ، فرمایا خمسن، فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں اذا تلیتم بہن، فرمایا کہ جب تم ان 5 چیزوں کی وجہ سے آزمائے جاؤ گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں جو ہے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ یہ 5 چیزیں جو ہے تمہیں پالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، فرمایا کہ جب فحاشی، بے حیائی اور یعنی کسی قوم کے اندر جو وہ پھیل جاتی ہے، اور فرماتا حتیٰ یعلنوا بہا، اور لوگ جو ہے اس فحاشی کو، بے حیائی کو علانیہ طور پر کرنے لگے، کھلا جو ہے فحاشی ہو اور یعنی ہو، بے حیائی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا فشا فیہم الطاعون، تو اس قوم کے اندر، لوگوں کے اندر طاعون پھیل جائے گا۔ اور فرمایا والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے اندر ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی کہ اس سے پہلے گزشتہ لوگوں کے اندر، جو ان کے بڑے تھے، بزرگ تھے، گزشتہ لوگ تھے، ان کے اندر یہ بیماریاں نہیں تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایسی بیماریاں پھیلا دے گا۔ تو دیکھیں آج ایسی بیماریاں ہیں کہ اس سے پہلے یہ بیماریاں نہیں تھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے حیائی کی سزا ہے۔ تو آپ دیکھیں جب انٹرنیٹ پر بے حیائی ہوگی، فیس بک پر بے حیائی ہوگی، یوٹیوب پر بے حیائی ہوگی، واٹس ایپ پر بے حیائی ہوگی، اور اتنی بے حیائی علانیہ کھلا فحاشی اور عریانی ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایسی بیماری آئیں گی۔ اور فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور فرمایا کہ جب لوگ جو ہے ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، ناپ تول کے اندر کمی لوگ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے، معاشرے کے اندر جو ہے ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو 3 سزائیں دیتا ہے۔ فرمائے الا اخذوا بالسنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان پر جو ایک قحط سالی اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے، یہ پہلی سزا ہے۔ اور دوسری سزا کیا ہے؟ فرمایا وشدت المعونت، مشقت کی سختی جو ان پر آتی ہے، بے روزگاری آتی ہے۔ اور فرمایا وجور السلطان علیہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر جو ہے وہ ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یہ دیکھیں انسانوں کے گناہ ہیں، انسانوں کے اعمال ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بے روزگاری مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قحط سالی مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ فرمایا انسانوں کے اعمال ہیں، ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظالم حکمران لوگوں کے گناہوں اور اعمال کی وجہ سے جو مسلط ہوتے ہیں، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے مسلط ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری چیز کیا ہے؟ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب لوگ اپنے مالوں کے اندر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، فرمایا الا منع القطر من السماء، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ اور فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ مویشی نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بارش ہوتی ہی نہ، پھر اللہ تعالیٰ بارش نہیں برساتا۔ لیکن یہ جو ان چوپایوں اور ان جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، وہ تو بے گناہ ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ، اور جب لوگ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا جو عہد ہے، معاہدہ ہے، وعدہ ہے، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے غیروں میں سے ان پر جو ہے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے غیروں میں سے ان پر کوئی مسلط کر دیتا ہے۔ فرمائے فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ،
اور ان کے پاس جو کچھ ہے وہ غیروں سے اللہ تعالیٰ نے جو دشمن مسلط کیا ہے وہ جو ہے ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ان سے چھین لیتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جب ان کے حکمران جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اور فرمائے وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث نازل کیا ہے۔ فرمایا جب وہ قرآن اور حدیث کو ما انزل اللہ کو اختیار نہیں کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے، یہ سزا ہے اس کی۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ پہلا سبب ہے خود جو ہے گناہوں سے بچنا، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کا، دوسروں کو گناہ سے روکنا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، فرمایا کہ تم ضرور بالضرور جو ہے امر بالمعروف کرو گے، نہی عن المنکر کرو گے، ضرور تم جو ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے۔ فرمایا او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب نازل کر دے گا۔ فرمائے ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم، پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا عذاب آئے گا تو انسان دعا کرتا ہے تو اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وہ عذاب کا جو راستہ ہے وہ بھی اللہ نے بند کر دیا، عذاب آتا ہے انسان دعائیں کرتا ہے اللہ عذاب ٹال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تم دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود کے متعلق سستی برتنے والے یعنی خاموشی اختیار کرنے والے اور ان حدود میں واقع ہونے والے کی مثال جو ہے وہ اس قوم جیسی ہے جنہوں نے کشتی کے متعلق قرآن اندازی کی تو کچھ لوگ جو ہے وہ کشتی کے نیچے اور کچھ جو ہے اس کے بالائی حصے میں چلے گئے، اور فرمایا جو نچلے حصے میں تھے وہ پانی لے کر اوپر والوں کے پاس جو ہے وہ گزرتے تو انہیں ان سے تکلیف ہوتی تھی، تو فرمایا کہ نچلے حصے والوں میں سے ایک شخص نے کلہاڑا لیا تاکہ کشتی کے نیچے جو ہے سوراخ کرے، اور جب وہ سوراخ کرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ لوگ اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو اس کو بھی بچا لیں گے اور خود بھی جو ہے بچ جائیں گے، اور اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کو بھی ہلاک کریں گے اور خود بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مثال جو ہے بیان فرمائی ہے۔ تیسرا سبب جو ہے عقید توحید کا اقرار ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا تیسرا سبب کیا ہے؟ عقید توحید کا اقرار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یقول اللہ تعالی لأہون اہل النار عذابا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہے گا جس پر سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ آپ کو بتایا تھا ابو طالب کو ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب جس شخص پر ہوگا اللہ تعالیٰ جو اس شخص سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، فرمائے لو ان لک ما فی الارض من شیء، فرمائے کہ اگر روئے زمین پر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں تمہیں میسر کر دی جائیں، فرمائے اکنت تفتدی بھی، تو کیا تم جو ہے یعنی زمین پر یہ ساری چیزیں تمہیں میسر کر دی جائیں، سب کچھ دیا جائے تو تم جو ہے اس کو بدلے میں دو گے اللہ کے عذاب سے نجات کے لیے؟ فیقولو، وہ کہے گا نام ہاں یا اللہ، یہ سب کچھ میں بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ فرمائے فیقول اردت منکا، اللہ فرمائے گا
کہ میں نے جو ہے تم سے مطالبہ کیا تھا اہون من ھذا، میں نے دنیا میں تم سے جو ہے اس سے بھی معمولی اور ہلکی اور آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ، اور جس وقت تم جو ہے آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے اندر تھے، جب تم آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے اندر تھے تو دنیا میں نے جو ہے اس وقت تم سے بہت آسان مطالبہ کیا تھا، بہت معمولی اور کم چیز مانگی تھی۔ وہ کیا تھی؟ فرمایا اللہ تشرک بی شیئن، کہ کسی چیز کو جو ہے میرا شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ فرمائے گا فَأَبَيْتَ، لیکن تم نے انکار کیا، میری اس بات کو نہیں مانا۔ فَأَبَيْتَ، تم نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، اور فرمایا تھا إِلَّا أَن تُشْرِكَ بِي، اور تم نے جو ہے میرے ساتھ شریک ٹھہرائے، تم نے شرک کیا۔ تو یہ جو ہے تیسرا سبب ہے۔ اور چوتھا سبب کیا ہے؟ چوتھا عمل اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا، استغفار کرنا، اللہ سے بخشش مانگنا۔ قرآن کریم میں آتا ہے، دیکھیں اللہ کے عذاب سے بچنے کے دو امان تھے، دو امان۔ ایک امان جو ہے وہ ختم ہے، اور دوسرا باقی ہے امان۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ جب لوگ استغفار کر رہے ہوں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ یہ چوتھا عمل ہے اور چوتھا سبب ہے استغفار۔ استغفار کرنا یہ اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور جب تک یہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود یہ عذاب کے لیے مانع تھا، یہ چیز جو وہ ختم ہو گئی، یہ امان ختم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن ایک امان جو ہے عذاب سے وہ بھی باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ استغفار ہے۔ یہ چوتھا سبب ہے۔ اور پانچواں سبب کیا ہے؟ گناہوں پر ندامت اور سچے دل سے توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا سبب ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی ہو پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا، اور انہیں ایک وقت تک جو اللہ فرماتا ہے سامان دیا ہم نے۔ یہ پانچواں سبب ہے، سچی توبہ گناہوں سے، یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا سبب ہے۔ اور چھٹا سبب تقوی اختیار کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، صحیح ایمان قبول کر لیتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کر لیتے، یعنی شرک سے اپنے آپ کو بچاتے، دیگر گناہ اور نافرمانیوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچاتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اللہ فرماتا ہے اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم جو ہے ان پر زمین اور آسمان کی برکتیں کھول دیتے۔ لیکن فرمایا وَلَٰكِن كَذَّبُوا، اللہ فرماتے انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے جو ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اللہ فرماتا ہے کہ بستی والوں کو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اور فرمایا أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ کیا بستی والے جو ہے وہ بے خوف ہو گئے ہیں أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا، کہ ان کے پاس رات کو ہمارا عذاب آ جائے، اور فرمایا وَهُمْ نَائِمُونَ، اور یہ سو رہے ہوں۔ اور فرمایا أَوَامِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ کیا بستی والے جو ہے بے خوف ہو گئے اس بات سے أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى، کہ دن کے وقت جو ان کے پاس ہمارا عذاب آ جائے، دوپہر کو آ جائے یا رات آ جائے۔ اور فرمایا وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور یہ کھیل رہے ہوں۔ اللہ فرماتا أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا لوگ جو ہے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ فرماتے فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے جو ہے وہ کوئی بے خوف نہیں ہوتا ہے سوائے خسارہ اٹھانے والوں کو، سوائے خسارہ اٹھانے والے وہ جو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہوتے ہیں۔ ساتواں سبب جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ جو ہے ساتواں عمل ہے، ساتواں سبب ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا۔
اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ وہ کیا ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم جو ہے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کرو۔ اللہ فرماتے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک جو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، ایمان، صحیح عقیدہ توحید جس پر سلف صالحین قائم رہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اعمال صالحہ، جن کا ذکر جو ہے قرآن اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور تیسری چیز کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ 3 اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو تجارت کہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 فائدے بتائے ہیں۔ پہلا فائدہ دردناک عذاب سے نجات، دوسرا فائدہ گناہوں کی معافی، اور تیسرا فائدہ جنتوں میں داخلہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ 7واں سبب ہے جہاد فی سبیل اللہ، جو انسان کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اور 8واں سبب جو ہے لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، فرمائے کہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستی والوں کو ظلم سے ہلاک کرے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور وہاں کے لوگ جو اصلاح کرنے والے ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لوگوں پر عذاب آئے گا، تو پوچھا گیا کہ انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم کو ہلاک کر دیا جائے گا؟ کیا ہم پر عذاب آئے گا اور ہمارے اندر جو ہے صالحین موجود ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب خباثت جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گی، جب گناہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بڑھ جائے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صالحین موجود ہوں گے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو آپ دیکھیں جب صالح موجود ہوں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن اگر مصلح موجود ہوں گے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ صالح پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے دنیا میں، اور مصلح پر نہیں آئے گا۔ فرمائے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا جبکہ اس کے لوگ جو مصلح ہوں، مصلح اصلاح کرنے والے ہوں۔ یہ 8واں سبب ہے لوگوں کی اصلاح کرنا، یہ جو اللہ کے عذاب سے بچنے کا سبب ہے۔ اور 9واں سبب جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ فرماتا ہے ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ فرمایا لئن شکرتم، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، فرمایا اگر تمہارے اندر شکر موجود ہو، شکر کا مادہ موجود ہو، وآمنتم تمہارے اندر ایمان موجود ہو، اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے اندر ایمان بھی موجود ہے، تمہارے اندر شکر بھی موجود ہے، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ معاذ اللہ تعالیٰ کو خواہ عذاب دینے کا شوق نہیں ہے۔ فرمایا وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے قدر کرنے والا ہے، پورا علم رکھنے والا ہے۔ شاکرن، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے شاکر ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ 10واں سبب وہ ہے عذاب سے بچنے کی دعا کرنا، یہ 10واں سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب سے بچاتا ہے کہ انسان عذاب سے بچنے کی دعا کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ دعا کرتے تھے، فرمائے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، فرمائے اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے جو ہے پناہ مانگتا ہوں، اور فرمائے ومن عذاب النار، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے یعنی آگ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور فرمائے ومن فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ میں تجھ سے جو ہے زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، اور فرمائے ومن فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم بھی دیا ہے۔ فرمایا ان 4 چیزوں سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اسی طرح جو ہے آگ کے عذاب سے پناہ مانگو، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگو، اور فرمائے مسیح دجال کے فتنے سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پناہ مانگو۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا اس طرح سکھاتے جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت جو وہ سکھاتے تھے، اتنا اہتمام تھا۔ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن کریم کی کسی سورت کو سکھانے کا اہتمام کرتے تھے، اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جو ہے وہ سکھاتے تھے کہ اللہم انی اعوذک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یہ جو ہے 10واں سبب ہے۔ اور 11واں سبب کیا ہے؟ ذکر الہی کثرت سے کرنا، اللہ کے عذاب سے بچنے کا 11واں عمل۔ اور 11واں سبب کیا ہے؟ کثرت سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں جو ہے تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل نہ بتاؤں، افضل عمل، بہترین عمل میں تمہیں نہ بتاؤں تمہارے اعمال میں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمائے کہ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، فرمائے کہ تمہارے اعمال میں سے وہ بہترین عمل ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک جو وہ پاکیزہ ترین عمل ہے۔ فرمایا وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، ایسا عمل ہے جو تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وَخَيْرٍ لَكُمْ، اور وہ عمل جو ہے تمہارے لیے اس سے بہتر ہے من انفاق الذهب والورق، کہ تم جو ہے اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرو، اللہ کے راستے میں جو ہے چاندی خرچ کرو، اس سے بھی ہم فرمائے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور فرمائے وَخَيْرٍ لَكُمْ، اور وہ عمل جو ہے تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے من ان تلقوا عدوکم، فرمائے کہ تم جو اپنے دشمن سے ملو، فرمائے فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، اور تم جو ہے یعنی اپنے دشمنوں کی گردنیں مارو، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور وہ جو ہے تمہاری گردنیں مارے۔ جہاد کا جنگ کا موقع ہے، اور فرمائے کہ دشمن سے ملو، دشمن تمہاری گردنوں کو مارے، تم دشمنوں کی گردنوں کو مارو۔ فرمائے کہ ایسا عمل بتاؤں کہ جو اس سے بھی بہتر ہے؟ قالوا بلا، صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ قال ذکر اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، فرماتے ہیں ما شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ کوئی عمل انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں 11 ایسے اسباب اور اعمال بتائے ہیں جو انسان کو جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاتے ہیں۔